اسد عمر کی سبکدوشی، وفاقی کابینہ میں رد و بدل اور اضافے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں کرتے اس کے بالکل برعکس ہیں، 180 ڈگری کے فرق سے۔ جیسے فرمایا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، کئی بار بڑھ گئیں۔ وفاقی وزراء نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی جا رہی، 24 گھنٹوں کے اندر 140% گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ کہا بجلی کے نرخ بڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کئی بار بجلی کے نرخ بھی بڑھا دیے گئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہا کہ IMF سے قرضہ لینے سے خودکشی کو ترجیح دیں گے۔ چین، سعودی عرب اور دبئی سے قرضے پر قرضہ لینے کے بعد IMF کے پاس بھی جا پہنچے۔ اسی طرح چند روز قبل خبریں آئیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کو ہٹا کر ان کی جگہ کسی اور کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ایک ترجمان میرے دوست ندیم افضل چند نے خبروں کی تردید کی۔ میں نے بے تکلفی کا فائدہ لیتے ہوئے پوچھا کہ یار کہیں نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا، تو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہو رہا، سب گپ شپ ہے۔ ندیم افضل چند نے تو خیر خبر کی تردید کی، مگر اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس طرح کی خبروں کو پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش قرار دیا۔ پوری حکومت کھم ٹو کر سامنے آ گئی اور کہا کہ اس طرح کی مشاورت سرے سے ہو ہی نہیں رہی۔ مگر پھر ہوا یہ کہ اسد عمر بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے جیسا ٹویٹ گنگناتے ہوئے کابینہ سے الگ ہو گئے۔ اسد عمر کے ٹویٹ سے ثابت ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود انہیں عہدہ چھوڑنے کو کہا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وزیر خزانہ کو جو IMF کے ساتھ قرضے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اسے عہدہ چھوڑنے کا کہا گیا، وہ بھی بجٹ آنے سے چند ہفتے قبل۔ اب کیا یہ گیا ہے کہ اسد عمر کی جگہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو خزانے کی چابی تھما دی گئی ہے۔ جی ہاں، وہی حفیظ شیخ جس کی معاشی پالیسیوں کو لے کر وزیر اعظم عمران خان اور پوری کی پوری تحریک انصاف تنقید کرتی رہی۔ کہا جاتا رہا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں معیشت تباہ کر دی گئی، گویا حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنانا پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیوں کا اعتراف ہوا۔ معاملہ اسد عمر تک نہیں رکا، بلکہ بڑے پیمانے پر وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی خبریں درست ثابت ہوئی۔ وزارت اطلاعات کا قلمدان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے ایک ترجمان سے لے کر دوسری ترجمان کے حوالے کر دیا گیا۔ وزارت اطلاعات اب فردوس عاشق ایوان چلائیں گی اور فواد چودھری کو کوئی اور وزارت دے دی گئی۔ فردوس عاشق ایوان جگہ بنانے اور اپنے لیے لابی کر کے مرضی کی وزارت لینے میں مہارت رکھتی ہیں۔ قمر زمان کارا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ان کا شکار ہو چکے۔ تب تو وہ منتخب رکن قومی اسمبلی تھی، اب تو منتخب بھی نہیں۔ اس کے باوجود فواد چودھری کو وزارت سے ہٹوا کر وزارت کا قلمدان خود لینے میں کامیاب ہو گئی اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی بن گئی۔ داخلہ کی وزارت ایک ایسی متنازعہ شخصیت کو دی گئی ہے جن کا نام بے نظیر بھٹو اور ڈینیل پل کے قتل میں آتا رہا۔ یہ تو خیر قانونی معاملہ ہے، جب تک اعجاز شاہ پر عدالت میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا تب تک وہ بے گناہ ہی ہیں، اس لیے انہیں کوئی وزارت دینا یا نہ دینا یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ انہیں جب پارلیمانی امور کی وزارت ملی تو انہوں نے عوام کو چھترول کی تڑی لگا دی۔ اعجاز شاہ کے ماضی سے کوئی واقف ہو یا نہ ہو، مگر ان کے حال کا حال سن کر سب کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موصوف کن خیالات کے مالک ہیں۔ اعجاز شاہ کا ایک اور تعارف مشرف کے دور حکومت میں سیاسی جماعتوں کو توڑنا ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون سے پہلے ہم خیال گروپ بنایا اور اس کے بعد مسلم لیگ قائد اعظم کو جنم دیا۔ 2002 کے عام انتخابات میں سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آنے والی پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ گروپ بنانے کا کارنامہ بھی اعجاز شاہ نے ہی انجام دیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے 21 ارکان کو توڑ کر مسلم لیگ قائد اعظم کی حکومت بنانا ممکن بنایا۔ اب بھی اپوزیشن کو یہ شکایت ہے کہ چند ووٹوں پر قائم تحریک انصاف کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے نیب کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اعجاز شاہ کو وزارت داخلہ کا قلمدان دینا معنی رکھتا ہے۔ یہ سب وہ اقدامات ہیں جن کے متعلق آنے والی خبروں کی عمران خان کی حکومت مسلسل تردید کرتی رہی، بلکہ کئی ٹی وی چینلز کو نوٹسز بھی بھیجے گئے۔ مگر تجربے نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ عمران خان یا ان کی حکومت جس خبر کی تردید کرے دراصل اصل خبر ہوتی ہی وہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے نئی بساط بچھانا شروع کر دی ہے۔ وزیروں، مشیروں یا غلام گردش میں رہنے والے جن لوگوں سے میری بات ہوئی سب نے ایک بات وثوق کے ساتھ کی جو بعد میں ثابت بھی ہوئی، اور وہ یہ کہ عمران خان منتخب سیاستدانوں کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو لانا چاہتے ہیں۔ اسد عمر بھی ٹیکنوکریٹ تھے، مگر ٹیکنوکریٹ سیاستدان، اور وہ بھی منتخب۔ اسد عمر کے تجربے کی بھرپور ناکامی کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیکنوکریٹس کو شامل کر لیا ہے۔ کابینہ میں شامل نئے اور پرانے مشیروں اور معاونین کو دیکھا جائے تو وہ سب کے سب یا تو غیر منتخب ہیں یا ٹیکنوکریٹ،
اور ان کی تعداد کابینہ کے نصف تک پہنچ چکی ہے۔ نعیم الحق افتخار درانی، یوسف بیگ مرزا، شہزاد اکبر، ندیم افضل چند، اب ندیم بابر، حفیظ شیخ، ڈاکٹر ظفر اللہ مرزا، فردوس عاشق کیوان اور ان جیسے مشیر اور معاونین جو کل ملا کر 1.5 درجن بن جاتے ہیں۔ خان صاحب کی پریشانی وفاقی حکومت تک محدود نہیں، وہ پنجاب کو لے کر بھی پریشان ہے تو خیبر پختونخوا میں بھی انہیں اپنے انتخاب پر پچھتاوا ہے، جس کا اظہار انہوں نے اورنگزئی میں جلسے میں اپنے خطاب میں بھی کیا۔ عمران خان پنجاب میں تبدیلی تو چاہتے ہیں مگر تبدیلی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عثمان بزدار کو ہٹانے سے پہلے جماعت کے اندر صوبے میں موجود گروہ بندیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی تبدیلی لائیں تو مسلم لیگ قائد اعظم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ عمران خان کو خدشہ ہے کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹایا گیا تو پھر مسلم لیگ قائد اعظم ان کے ساتھ نہیں رہے گی، اور اگر پنجاب میں مسلم لیگ قائد اعظم ان کے ساتھ نہیں رہی تو وفاق میں بھی ان کی حکومت تاج کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو سکتی ہے، اور اگر خیبر پختونخوا میں محمود خان کی حکومت کو چھیڑتے ہیں تو نئی حکومت بناتے بناتے ان کی جماعت 10 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو مہلت دی ہے۔ فی الحال وہ وفاقی حکومت کی کشتی میں جو بھاری سواریاں ہیں وہ اتارنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا جاتا ہے۔